یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے دل و دماغ پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میرا نام سائمہ ہے اور یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں ایک کالج میں انگریزی ادب کی استاد تھی۔ یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 32 برس تھی۔ میں اپنے شعبے میں ایک ذمہ دار اور معتبر استانی کے طور پر جانی جاتی تھی۔ میرے اندر ایک سنجیدہ وقار تھا جس کی وجہ سے طلبہ مجھ سے قدرے، فاصلہ رکھتے مگر گہرا احترام بھی کرتے تھے۔ میری کلاس میں ہمیشہ سنجیدگی کا ماحول رہتا، سب خاموشی سے سنتے، نوٹس بناتے، اور کبھی کسی نے بے ادبی یا حد سے تجاوز کرنے کی جسارت نہ کی۔ لیکن ایک دن موسم نے کچھ ایسا رنگ بدلا کہ معمول کے سارے دھارے بدل گئے۔ دوپہر کے وقت آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی اور ہوا میں ایک عجیب سی سختی پھیل گئی۔ چھٹی ہوئی تو بارش اچانک موسلا دھار ہو گئی۔ طلبہ نے جلدی جلدی اپنی چھتریوں اور بیگوں سے خود کو بچاتے ہوئے راستہ بنایا۔ کالج کا وسیع احاطہ دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گیا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک نظر آیا کہ ایک طالب علم لائبریری کی سیڑھیوں پر کھڑا بارش کو دیکھ رہا ہے۔ وہ عموماً پڑھاکو، خاموش طبع اور اپنے آپ میں رہنے والا لڑکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فطری سکون تھی جو اس کی عمر کے بیشتر لڑکوں سے اسے مختلف بناتی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، یاسر، بارش کے تھمنے میں دیر لگے گی، اگر اجازت ہو تو کچھ دیر یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ ادب سے جھکا اور بولا، جی میڈم شکریہ۔ ہم دونوں اسٹاف روم کے باہر ایک چھوٹی سی میز کے پاس بیٹھ گئے۔ بارش کی بوندوں کی آواز اور ہوا کی سرسراہٹ نے ایک پراسرار موسیقی سا سما بنا دیا۔ کچھ دیر بعد سرد ہوا کے جھونکے تیز ہونے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ یاسر کانپ رہا ہے۔ میں نے تجویز دی، چلو گیسٹ روم چلتے ہیں، وہاں کچھ گرم چائے بنا لیتے ہیں، تمہیں بھی سردی نہیں لگے گی۔ ہم دونوں بارش میں بھیگتے ہوئے گیسٹ روم تک پہنچے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ہیٹر آن کیا۔ وہ کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا یاسر؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظر میں ایک ایسی گہرائی تھی جو معمولی نہیں لگتی تھی۔ وہ بولا، جی میڈم، بس یہ موسم۔ میں مسکرا کر بولی، فطرت کے بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بے زبان ہوتے ہیں، وہ بولتے نہیں، صرف محسوس کرواتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میڈم، میں آپ کو ہمیشہ سے بہت عزت دیتا رہا ہوں، آج سے نہیں، پہلے دن سے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نہ جھوٹ تھا، نہ کوئی چالاکی، صرف خلوص تھا۔ ایک طالب علم کا وہ سادہ مگر گہرا احترام۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یاسر، زندگی میں کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کے دائرے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ صرف ایک نظر، ایک خاموشی یا ایک لمحے میں سمٹے ہوتے ہیں۔ انہیں لفظوں میں بیان کرنا ان کے معنی کو توڑ دیتا ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے میری بات کو پوری طرح سمجھ گیا ہو۔ پھر ہم نے گفتگو کی، ادب کی، شاعری کی، زندگی کے خوابوں کی اور ان خالی جگہوں کی جنہیں الفاظ کبھی پر نہیں کر پاتے۔ اس نے بتایا کہ لائبریری میں ایک معمولی سا واقعہ، ایک کتاب اٹھانا، ایک مسکراہٹ کس طرح اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے مگر اپنے وقار کو قائم رکھتے ہوئے کہا، یاسر، یہ لمحے ہماری زندگی کے خوبصورت موتی ہوتے ہیں جنہیں ہم ہمیشہ اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ انہیں دنیا کے سامنے لانا ان کی چمک کو ماند کر دیتا ہے۔ وہ بولا، میڈم، آپ بے فکر رہیں، آج کی یہ باتیں، یہ خاموشیاں، یہ بارش، سب کچھ صرف آپ کا اور میرا راز ہے، یہ باہر نہیں جائے گا۔ میں نے اس کے الفاظ میں سچائی محسوس کی۔ میں نے کہا، اچھا، تو پھر آج کے اس لمحے کو ایک خوبصورت یاد بنا کر ہم اپنے دلوں میں بند کر لیتے ہیں۔ جب بارش رکی تو ہم دونوں گیسٹ روم سے باہر نکلے۔ زمین سے اٹھتی ہوئی مٹی کی خوشبو،
پتوں پر ٹھہرتے ہوئے قطرے اور صاف ہوتا ہوا آسمان، سب کچھ ویسا ہی تھا اور پھر بھی ویسا نہیں تھا۔ لیکن ہمارے اندر ایک ان کہی بات، ایک خاموش راز اور ایک اعتماد کی لہر تھی جو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں اتر گئی۔ یہ واقعہ میرے لیے محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک سبق تھا، ایک سبق ان کہے جذبات کا جو احترام، خلوص اور اعتماد کی بنیاد پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔